فادر ڈے کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اگر ہم کچھ ٹائم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کوئی 20-25 سال یا اس سے تھوڑا اور 15 سال بھی اگر پیچھے چلے جائیں تو شاید پاکستان صاحب اتفاق کریں گے کہ ایسے کوئی دن نہیں ہوا کرتے تھے. نہ ویلنٹائن کا کوئی پتہ تھا، نہ کوئی فادر ڈے کا پتہ تھا، نہ مدر ڈے کا پتہ تھا. کوئی اس طرح کے جو دن ہیں وہ منائے نہیں جاتے تھے، نہ ہی ان کا کوئی تصور پایا جاتا تھا. لیکن چونکہ جس طرح دنیا گلوبلائز ہو رہی ہے اور دنیا تبدیل ہو رہی ہے، تو اس طرح بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ نئے انداز کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. اس میں سے ایک دن فادر ڈے کا دن بھی جو ہے وہ ہے، اور یہ دن والد کے نام جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے. اگر ہم اس دن کو یا اس رشتے کو جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہے، اسے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم ایک چھوٹے سے لفظ کے ساتھ بھی اسے بآسانی سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر اسے نہ سمجھنا چاہیں تو ہمیں کئی سال لگ سکتے ہیں، بلکہ پوری عمر بھی درکار ہو تو شاید وہ بھی کم ہے. کیونکہ جب ہم لفظ بیٹا یا لفظ باپ کو دیکھتے ہیں تو مسیحیت میں جب تک ہم باپ اور بیٹے کو نہ جانیں، نہ سمجھیں، اسے قبول نہ کریں، شاید ہم مسیحیت میں رہتے ہی نہیں. کیونکہ باپ اور بیٹا اور اس رشتے میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جن لفظوں کی بڑی اہمیت ہے، افادیت ہے اور حیثیت ہے، وہ ہے وفاداری، وہ ہے تابعہ داری. ایک عام دن جسے خاص کر دیا گیا، باپ کے نام سے منسوب کر دیا گیا اور باپ سے محبت کا اظہار کیا گیا، مختلف انداز کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ، تحفے تحائف دے کر. بیٹے بیٹیاں باپ کو تحفے تحائف دیتے ہیں، پھر ان کی پسند کا کھانا ان کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اب آپ غور کیجئے گا کہ اگر صرف ایک دن ہی باپ کو تحفے تحائف دے دیے جائیں، ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے یا ان کی پسند کا کھانا دیا جائے، تو غور کریں صرف ایک ہی دن یہ اگر کیا جائے، یعنی 365 دنوں میں، تو اگر باپ ایسا کرے کہ صرف ایک دن بچوں کے لیے کھانا لے کر آئے، ایک ہی دن بچوں کے لیے سب چیزیں لے کر آئے اور باقی کے 364 دن جو ہیں وہ خاموشی اختیار کر لے، تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ صورتحال کیا ہوگی؟ وہ باپ جس نے ماں باپ جو اس دنیا میں ہمیں لانے کا وسیلہ بنے، وہ باپ جنہوں نے میرے لیے، آپ کے لیے دکھ سہے، تکلیفیں سہی، مشکلات برداشت کر کے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم دنیا میں آ سکے، دنیا میں جا سکے، دنیا میں چل سکیں، دنیا کے ساتھ آگے بڑھ سکیں، کیا ان کے لیے صرف ایک دن مخصوص ہونا چاہیے یا ہر دن ان کے لیے مخصوص ہونا چاہیے؟ ہم نے جب افسس کی کلیسیا کے نام جو خط ہے، جب ہم نے اس کا حوالہ ابھی پڑھا آپ کے سامنے، تو وہاں پر اے فرزندو خداوند میں اپنے باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے. اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. اب اس کے ساتھ لکھا ہے یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا اور تیری عمر دراز ہو. کون ایسا ہے شخص جو نہیں چاہتا کہ اس کی عمر دراز نہ ہو، اسے سہولتیں نہ ملیں، اسے آسائشیں نہ ملیں، اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے وہ تمام لوازمات نہ ہوں جو ایک اچھی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے؟ کوئی ہے ایسا جو یہ چاہتا ہے کہ ایسا اس کے پاس نہ ہو؟ تو پھر حکم بھی ہے، وعدہ بھی موجود ہے. ہم اگر جو حوالہ ہم نے یوحنا کی انجیل میں سے پڑھا ہے، جو محبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب یہاں پر ایک لفظ آتا ہے، وہ ہے محبت. جب ہم لفظ محبت کو دیکھتے ہیں تو لفظ محبت باپ کے ساتھ جڑا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور صرف دکھائی نہیں دیتا بلکہ عملی طور پر اس کا ہم مظاہرہ بھی کرتے ہیں. کون ایسا باپ ہے جو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا؟ کون سا ایسا باپ ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے بیٹیاں، اس کی اولاد جو ہے وہ اچھی زندگی نہ گزارے، وہ ایماندار زندگی نہ گزارے؟ میرے عزیزو، جب ہم اس لفظ باپ پر
اور لفظ باپ پر خاص طور پر محبت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس آیت محبت کو انسان کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتے ہیں. لیکن پھر ہم اگر عہد عتیق میں چلے جائیں اور آغاز میں چلے جائیں تو خدا نے انسان کو پیدا کیا، محبت کے ساتھ پیدا کیا، اور اس کے لیے ایک بہت خوبصورت باغ جو تھا وہ اس کے لیے تیار کیا، اور ہر چیز، ہر آسائش اسے دی. ابھی آتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے تو میری وائف مجھے کہنے لگی کہ یہ پھل بہت اچھا ہے، یہ تو میں نے کہا ابھی جاتے ہوئے لے لیں. کہ نہیں واپسی پہ لیں گے. میں نے کہا ہمیں تو بہت سی چیزیں دی گئی تھی کھانے کے لیے، لیکن ہم نے جو جان بوجھ کر اسے گوا دیا اور اس کی محبت سے بھی دور ہو گئے، اس کے جلال سے بھی محروم ہو گئے، اور ان تمام آسائشوں سے بھی ہم کیا ہوا، محروم ہوئے. لیکن وہ آج بھی مجھے اور آپ سے کیا کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے. گو کہ آدم اور حوا کی نافرمانی سے ہم اس محبت سے، اس جلال سے دور ہوئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی محبت ازل سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جیسے ہی انسان نے نافرمانی کی اور اس سے دور ہوا، اور جو ٹھنڈے وقت میں آ کے اس سے ملا کرتا تھا، اس سے باتیں کیا کرتا تھا، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اب یہ مجھ سے دور ہو گیا ہے، یہ گناہ کی پہچان میں بڑھ گیا ہے، اس کو پتہ لگ گیا کہ میں ننگا ہوں، اب میرا اس سے رابطہ جو ہے ٹوٹ گیا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک وعدہ جو تھا وہ اس کے ساتھ کیا. پیدائش 3:15 جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تجھ کی ایڑی پر کاٹے گا. یہ اس کی محبت کا یہاں سے اظہار جو تھا اس کے ساتھ شروع ہو گیا. اب اس نے اس پیار کو جو اس کے ساتھ اس کا قائم تھا، محبت تھی، کیونکہ باپ تھا. کیونکہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہم اگر مسیحیت کی بات کریں تو باپ اور بیٹے کے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے ہم ان دونوں کو سمجھنا، جاننا بہت ضروری ہے. کہ مسیح جو اس کا اکلوتا بیٹا جو اس نے دیا، وہ وفادار رہا، تابعدار رہا، اور ہر اس بات میں وہ کامل رہا جو باپ نے اس سے کہی تھی. اور یہ رشتہ ہمیں ایسا ملتا ہے کہ اس رشتے کے اندر ہمیں کہیں پر بھی کوئی دراڑ نہیں ملتی، اس رشتے میں کہیں پر بھی ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جہاں پر ان کا رشتہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہو، یا نافرمانی دکھائی دیتی ہو، یا نہ کچھ ایسی چیز دکھائی دیتی ہو جس سے ہمیں ایسا لگے کہ اب یہ رشتہ ویسا نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے. اگر میں اور آپ اسے باپ کہتے ہیں اور یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں ان چیزوں پر بڑے باریکی کے ساتھ ہمیں غور کرنا پڑے گا. اب جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں 3:15 کو جو پیدائش کی ہے، اسے ہم پورا ہوتا ہوا کہاں پر دیکھتے ہیں؟ اسے ہم پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں متی 1 اس کی 21 آیت میں. اور وہاں لکھا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا. وہاں وہ گناہ کی وجہ سے خدا سے دور ہو گئے. پھر خدا نے اپنے بیٹے کو ایک انتظام کیا کہ یہ رشتہ دوبارہ بحال ہو، بیٹے بیٹیوں کا رشتہ دوبارہ بحال ہو. اور وہ اس رشتے کو بحال کرنے کے لیے اس نے وہاں کیا کہا کہ تیری اور عورت کی نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا؟ عداوت ڈالوں گا. عورت کی نسل کی بات ہوئی تو یہاں پر کون پیدا ہو رہا ہے؟ کس سے پیدا ہو رہا ہے؟ مقدسہ مریم سے، کنواری سے پیدا ہو رہا ہے. یہاں پر کوئی دنیاوی باپ نہیں ہے، بلکہ باپ وہی ہے. اور یہاں عورت کی نسل سے اسے کیا کر رہا ہے؟ وہ پیدا کر رہا ہے. اور اسے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا. بچے کچھ بھی کر لیں، کیسی بھی غلطی کیوں نہ ان سے سرزد ہو جائے، باپ ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، کیونکہ باپ محبت کا پیکر ہے. محبت ایک بہت بڑے خدا کے خادم بزرگ پادری ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. وہ اکثر ایک الفاظ کہا کرتے تھے کہ خدا محبت ہے، اور اس میں سے اس کی محبت ہر وقت صادر ہوتی رہتی ہے. ڈاکٹر پرویز سلطان صاحب انہوں نے اپنی کتاب لکھی اور اس میں بھی انہوں نے ایک جملہ یہ لکھا تھا کہ اس میں سے اس کی محبت جو ہے وہ صادر ہوتی رہتی ہے، خواہ وہ آسمانی باپ ہو خواہ وہ زمینی باپ ہو. اس میں سے اس کا پیار جو ہے وہ ہر وقت جو ہے امڑتا رہتا ہے. اور یہی بات جب ہم اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں، کیونکہ یہ بات
اس بات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو باغ عدن میں نافرمانی کی وجہ سے اس سے دور ہوا، یہاں پر وہ اس کی مخلصی کے لیے، اس کی رہائی کے لیے، اسے اپنے قریب لانے کے لیے اس نے کیا کیا ہے کہ بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام کیا رکھیں؟ یسوع، تاکہ وہ ان کو کیا کرے گا؟ ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا، اور جب نجات دے گا، رہائی دے گا، تو پھر وہ رشتہ کیا ہوگا؟ دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ اب جب ہم اسی چیز کو تھوڑا سا اور آگے کی طرف دیکھتے ہیں، اس رشتے کو جو کہ ہمیں اس طرح سے آگے جا کر ملتا ہے، تو یہاں پر ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے، اور وہ ہے پہلی باب کی 23 آیت میں، تو وہاں لکھا ہے کہ دیکھو ایک ہماری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا، بیٹا جنیں گے اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ وہ گناہوں سے نجات بھی دے رہا ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ۔ اب جس کے پاس بیٹا ہے اور جس کے پاس باپ ہے اور جس کے پاس خدا ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رشتہ کس قدر مضبوط ہے، کس قدر اس کے اندر جو ہے وہ تقویت پائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر گناہ کا یا اس طرح کا کوئی بھی عمل دخل ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اور اس کی صرف اور صرف ہمیں محبت جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے، سنائی دیتی ہے، عملی طور پر وہ ہمارے ساتھ ساتھ کیا کرتی ہے؟ چلتی ہے۔ اب غور کریں، اگر ایسا نہ ہوتا، خدا ایسا نہ چاہتا، تو پھر یہ رشتہ کیسا ہوتا؟ اگر ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے اس رشتے کو دیکھیں جو ہم دنیاوی طور پر اپنے والدین کے ساتھ رکھتے ہیں، تو شاید ہمارے رشتے میں لچک موجود ہے، ہمارے رشتے میں کچھ ایسی باتیں موجود ہیں جو شاید نہیں ہونی چاہیے، مسیحی ہونے کے ناطے سے وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں اور آپ جب پیدا ہوئے تو میں نے اور آپ نے یسوع کو جانا، یسوع کو پہچانا۔ پچھلے مہینے جب خدا کے خادم یہاں کھڑے ہو کر پیغام دے رہے تھے اور پہچان کی بات کر رہے تھے، جو یسوع کو پہچانتا ہے، جو یسوع کو جانتا ہے، جس نے یسوع کو جان لیا، پہچان لیا، پھر وہ اس طرح کی غلطی نہیں کرتا جس طرح کی غلطی آج ہمارے زمانے میں، آج ہمارے دور میں، آج ہمارے جس جگہ پر ہم رہے ہیں ارد گرد ہمیں یہ چیزیں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور اولاد زیادہ تر نافرمانی کی طرف جاتی ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک دن مقرر کر دیا جاتا ہے باپ کے نام کے ساتھ، اور اسی دن صرف باپ کو دیکھا جاتا ہے، باقی 364 دن جو ہیں وہ شاید ہم اس طرح سے باپ کو نہیں دیکھتے جس طرح کے باپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم آسمانی باپ کی بات کر رہے ہیں، اور آسمانی باپ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے ایک محبت، ایک اپنے دل میں ایک نرم گوشہ موجود رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیا۔ اب جب ہم کلام مقدس میں مقدسین کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک ایسے شخص کا ذکر بھی ملتا ہے جس کا شمار جو ہے، اس کی راست بازی جو ہے وہ کیسی گنی گئی، وہ دوست بھی کہا گیا، اور وہ خدا کی نظر میں راست باز شمار بھی کیا گیا۔ کوئی بتا سکتا ہے وہ شخص کون ہے؟ یہاں پر بھی باپ اور بیٹے کے درمیان بات ہو رہی ہے، باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے۔ کون ہو سکتا ہے وہ؟ ابراہیم۔ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دے دیا، دریغ نہ کیا۔ ابراہیم 75 برس کا ہے اور اپنے علاقہ سے نکلتا ہے، خدا اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وہ اس وعدے کو، پیدائش 12 باب اس کی 4 آیت کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر وہ اس بات کو وعدہ کرتا ہے اس کے ساتھ، اور ابراہیم کو وہ بلاتا ہے، اور پھر خدا اپنا عہد جو اس کے ساتھ اس نے باندھا ہے 15 باب 4 سے 5 آیت میں دیکھتے ہیں، اور خدا کی نظر میں جب وہ راست باز ٹھہرتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، وہ 15 باب 16 آیت میں پیدائش کی میں دیکھا جاتا ہے۔ 75 سال کی عمر میں اس سے وعدہ، اور 100 سال کے قریب 99 سال میں جا کر اسے بیٹا ملتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے، خدا سے کہتا ہے کہ تو اپنے اس بیٹے کو کیا کر؟ قربان کر دے۔ کس کے لیے قربان کر دے؟ میرے لیے قربان کر دے۔ کیا ابراہیم نے اسے قربان کیا یا نہیں کیا؟ کیا۔ ایک طرف اسے کہہ رہا ہے کہ اس کا اکلوتا ہے، اور ایک طرف وہ اسے کہتا ہے کہ میں تیری اولاد کو آسمان کے تاروں کی جتنی کر دوں گا۔ دوسری طرف وہ اسی اکلوتے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ اس کو کیا کر دے؟
قربان کر دے. یہاں ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر آج کے دور کی بات کی جائے میری طرح اور آپ کی طرح ہوتا تو کہتا ہے کہ کیا کیا اس نے، اتنے سالوں کے بعد مجھے اس عمر میں اس نے بیٹا دیا، اور اولاد تو بیٹے کی وسیلے سے ہی آگے بڑھے گی، اور اگر یہ اس نے مجھ سے لے لیا تو پھر کیسے ہوگا؟ لیکن میرے عزیزوں، اس نے ایمان کے اس کو پکڑے رکھا، اور اس نے یہ جانا کہ جس نے مجھے اس عمر میں اولاد دی، اپنے اس وعدے کو پورا کیا، وہ آگے بھی اپنے اس وعدے کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. اور پھر بیٹے کو ساتھ لے کر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چلا جاتا ہے. بیٹا بھی اس سے پوچھتا ہے کہ باپ سب کچھ ہے لیکن برا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ خود مہیا کرے گا. یہاں پر ہم بیٹے کی بھی مثال کو دیکھتے ہیں کہ بیٹا اپنے اس فرض سے پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ وہ بھی اس مصباح پر لیٹ جاتا ہے، قربان گاہ پر لیٹ جاتا ہے، تاکہ اس کا باپ اسے کیا کرے؟ ذبح کرے. وقت کی کمی کے باعث ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن صرف باپ اور بیٹے کے اس رشتے کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ باپ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن وہ صرف اپنے بیٹے سے محبت نہیں کر رہا. یہاں پر وہ اپنے خدا سے بھی محبت کر رہا ہے، جس نے اسے یہ چیز یہ دی تھی، یہ اس نے میراث اسے بخشی تھی، اسے دی تھی. اب وہ کیا کر رہا ہے کہ اس میراث کو کس کے لیے قربان کر رہا ہے؟ خدا کے لیے. اور اس سے وہ دریغ نہیں کیا. اس کا بھی اکلوتا ہے، اس کا بھی اکلوتا تھا، نہ اس نے دریغ کیا نہ اس نے دریغ کیا. اور تب جا کر وہ، ہم اکثر کچھ ٹائٹل دیکھتے ہیں اور اس ٹائٹل کو لوگوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، جیسے کہ ایوب صابر کا جو ٹائٹل تھا وہ صابر کا ٹائٹل گنا گیا، لیکن اس کے پیچھے جو کہانی تھی، اس کے پیچھے جو مشکلات تھیں، جو دکھ، جو تکلیفیں تھیں، وہ اسی شخص نے برداشت کی. اب یہاں پر جو راست باز شمار کیا گیا، یہ مذاق نہیں تھا کہ اسے کہا جاتا کہ یہ سب کچھ کر دے، لیکن اس نے کیا. لیکن شاید میں اور آپ ہوتے تو کہتے کہ میں یہ کرنے سے قاصر ہوں، میں یہ نہیں کروں گا. لیکن باپ اور بیٹے نے اپنی اس وفاداری کو، اپنی اس تابعداری کو ابراہیم نے بھی دکھایا اپنے باپ کے ساتھ، اور بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ اس راست بازی کو دکھایا. اور جو باپ نے کہا، بیٹے نے ویسے ہی اس جگہ پر جاتے ہوئے وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ کی ہیں. اب ہم انہی تمام چیزوں کو اگر دیکھیں اور آگے کی طرف چلیں تو ہمیں ایک اور باپ اور بیٹی بھی دکھائی دیتے ہیں، جو کہ ایمان کے ساتھ اپنی زبان جو دی جاتی ہے اس پر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ قائم رہتے ہیں. قضات کی کتاب اگر دیکھیں تو وہاں پر افتح اور اس کی بیٹی کی بھی مثال ہمیں کلام مقدس میں سے ملتی ہے. وہ جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، منت مانگتا ہے کہ اگر تو بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں تو اس وقت جو پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے گا وہ خداوند کا ہوگا، اور میں اس کو سوگندی قربانی کے طور پر کیا کروں گا؟ گزرانوں گا. ہلو جی. اب یہاں پر ہم ایک باپ کو دیکھتے ہیں، ایک سردار کو دیکھتے ہیں، ایک بادشاہ کو دیکھتے ہیں. آج اس فادر ڈے کے حوالے سے اس محبت کو دیکھتے ہیں، اس پیار کو دیکھتے ہیں جو صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، اولاد کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ خدا کے ساتھ بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے. ایک دنیاوی باپ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ کس طرح سے وفادار ہمیں دکھائی دیتا ہے. یہاں پر بیٹا، یہاں پر بیٹی اور باپ ہے. بیٹی کو معلوم نہیں ہے کہ میرے باپ نے کیا منت مانی ہے. بیٹی جب اس کا باپ فاتح ہو کر لوٹتا ہے تو بیٹی اس کا استقبال کرنے کے لیے آگے چلی جاتی ہے. اور قضات 11:34 میں لکھا ہوا ہے، اور افتح مصافہ کو اپنے گھر آیا اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، اور وہیں ایک ہی اس کی اولاد تھی، اس کے سوا سے کوئی بیٹا بیٹی نہ تھا. اور 35 آیت دیکھتے ہیں 11ویں باب کی. دیکھا ہے جب افتح نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا اور مجھے دکھ دیتے ہیں
ان میں سے ایک تو ہے کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا. یہاں پر جو خدا کے ساتھ اس نے وعدہ کیا تھا، خدا نے اپنے اس وعدہ کو کیا کیا؟ پورا کیا، اور اسے بنی امون کو اس کے ہاتھ میں کر دیا. وہ فاتح ہو کر لوٹتا ہے، اور جو اس نے کہا، جو اس نے زبان دی ہے، وہ اس زبان کو کہتا ہے کہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں اس زبان سے پلٹ نہیں سکتا. اب بیٹی کیا کہتی ہے؟ بیٹی نے کہا 36 آیت میں، اس نے اس سے کہا اے میرے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے، سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا وہی میرے ساتھ کر، اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا. میرے عزیزو، یہاں باپ اور بیٹی کے درمیان ڈائلاگس ہیں. باپ جو کہہ رہا ہے، بیٹی اسے مان رہی ہے، اور یہاں کوئی چیز دینے کی بات نہیں ہو رہی. بیٹی سے یہ نہیں کہا کہ تو نے جو پیسہ جمع کیا ہوا ہے وہ تو نے دینا ہے، یا تیرے پاس اگر کچھ اور بہت اچھی چیز ہے وہ میں نے مانی تھی وہ تو نے دینی ہے. یہاں نہیں، وہ ایسی چیز نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنی قربانی کے لیے اسے کیا دیا جائے گا؟ قربان کر دیا جائے گا. دورے حاضرہ کی اگر بات کی جائے، اور یہی بات آج اگر میرے اور آپ کے سامنے ہو، تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. اگر میں اور آپ اپنے بچوں کو کسی چیز سے منع کریں تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، ابو، ڈیڈا، پاپا، آپ کو ان چیزوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، آپ نہیں جانتے، آپ پرانے زمانے کے ہیں، آپ پرانے خیالات کے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ یہ زمانہ کیسا ہے، آپ کو کیا پتا کہ دور کس طرح سے تبدیل ہو چکا ہوا ہے. سوری، میں آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی. اور خاص طور پر اگر شادی بیاہ کی بات آ جائے، اگر باپ یا ماں کہہ دے کہ جی ہم نے آپ کے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے، ہم نے لڑکا دیکھ لیا ہے یا لڑکی دیکھ لی ہے، تو 95% حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹی یا بیٹا یہ کہہ دیتے ہیں کہ سوری جی ہماری آلریڈی کہیں بات ہو چکی ہے، ہم آپ کی بات کو نہیں مان. زبان آپ نے دی تھی، ہم نے تھوڑی دی ہے. بات آپ نے کی، ہم نے تھوڑی کی، آپ ہم سے پوچھ رہے تھے. یہ باتیں اور اس طرح کی چیزیں کہ ڈیڈی آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، ڈیڈی آپ جانتے نہیں ہیں، یہ نافرمانی کس زمرے میں آتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہمیں برکتیں نہیں ملتی، پھر ہمیں خدا کی نزدیکی نہیں ملتی، پھر ہمیں عمر کی درازی نہیں ملتی. جیسے ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ پہلا حکم کیا کہ اپنے ماں باپ کی کیا کر؟ فرما برداری کر، ان کی خدمت کر، تو کیا ہوگا؟ تیرا بھلا ہوگا، تیری عمر کیا ہوگی؟ دراز ہوگی. یہاں پر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اولاد مشکلات کا شکار ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. پھر کون سا فادر ڈے، پھر کون سا مدر ڈے، پھر کون سی ایسی چیزیں جو ہم صرف وقتی طور پر مناتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ ہم خدا کے کلام سے دور ہیں، ہم خدا کے کلام کو پڑھتے نہیں ہیں. ہم نے ابراہیم کو، ہم نے اسحاق کی مثال کو نہیں دیکھا، ہم نے اس بیٹی کی مثال کو نہیں دیکھا، ہم نے اور بہت سی چیزوں کو نہیں دیکھا، اور پھر ہم خدا سے دور ہوتے ہوئے بھلائی دیکھنے کی بجائے، عمر کی درازی دیکھنے کی بجائے پھر ہم ہلاکت کی طرف چلے جاتے ہیں. ایلی کاہن جو کہ کاہن کے رتبے پر فائز تھا، اور ایک کاہن کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی کیا کرے؟ تربیت کرے، اس کی اصلاح کرے، اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتائے، خدا کے کلام سے اس کو روشناس کرائے، آشنا کروائے، بتائے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کیا چیزیں بتاتا ہے. لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی کاہن کے بیٹے جو ہیں وہ شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، وہ شریعت کے خلاف جاتے ہیں. کہنے کو وہ کاہن ہے اور بہت سی چیزوں کو کرنے کا وہ روا ہے، لیکن وہ اپنی اولاد کو سمجھانے سے قاصر ہے. جہاں مقدسین باپ اور بیٹے میں ہم خدا کے ساتھ وفاداری دیکھتے ہیں، وہاں پر کلام مقدس میں ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں، زیادہ تر بیٹے بیٹیاں ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے خلاف ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں ہیں.
تو بھی ماں باپ ہر لمحے ہر وقت انہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے انہیں وہ ان کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، تربیت کرتے رہتے ہیں، تاکہ لوگ وہ بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ خدا کی طرف آئیں، نہ کہ وہ ہلاک ہوئیں، جیسے ایلی کاہن کے بیٹے اس جنگ میں ہلاک ہوئے، اور پھر ایلی کاہن بھی کیسے مارا گیا، اس کا انتقال کیسے ہوا، اسی سے گرا، اس کا من کا ٹوٹا اور وہ مر گیا۔ ایک طرف ہم خدا کی محبت کو دیکھتے ہیں، ایک طرف ہم رفقہ کی محبت کو دیکھتے ہیں، اس کے اس زبان کو دیکھتے ہیں، ایک طرف ہم ابراہیم کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے خدا کا وفادار رہا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کاہن اپنی اولاد کو سمجھانے سے قاصر دکھائی دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اس بیٹے کو بھی دیکھتے ہیں، ایک ایسے بیٹے کو بھی دیکھتے ہیں جو صرف جسمانی خواہشات کے لیے، جو صرف انسانی زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے اپنے باپ سے تقاضا کرتا ہے اور اپنا حصہ لے کر چلا جاتا ہے، لیکن اس کھوئے ہوئے بیٹے میں ایک چیز پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے احساس اس بات کا ہو جاتا ہے کہ اسے غلطی سرزد ہو گئی ہے، اور جب غلطی سرزد ہوگی تو پھر اس نے ایک الفاظ اور کہے اور کہا کہ میں آسمان کے خدا کا اور تیری نظر میں کیا ہوا، گناہ گار ہے، اور وہ واپس لوٹا۔ اور باپ نے کیا کیا؟ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ جب جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، جو یسوع پر ایمان لاتا ہے خدا سے کیا کرتا ہے، اپنے ارسل اللہ میں شامل کرتا ہے، اسے معاف کرتا جاتا ہے۔ یہی چیز ہم مصر بیٹے کی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہ واپس لوٹا، اس نے معافی طلب کی، معافی مانگی، اور باپ نے پھر اسے ویسے ہی قبول کیا جیسے باغ عدن سے نکلے ہموں کو مجھے اور آپ کو یسوع کے نام سے وہ کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اور پھر مجھے اور آپ کو بیٹی اور بیٹیاں ہونے کا شرف بخشتا ہے۔ جب یسوع دعا کے حوالے سے جب دیکھا تو یسوع نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو لفظ کیا استعمال کرو، اے ہمارے باپ۔ خدا کا لفظ بھی یہاں استعمال ہو سکتا تھا، لیکن باپ کے لفظ کے اندر ایک شفقت ہے، باپ کے لفظ کے اندر ایک ترس ہے، باپ کے لفظ کے اندر ایک رحم ہے، باپ کے لفظ کے اندر اس کی اس حیثیت کو، اس کی اہمیت کو، ان الفاظوں کو ہم دیکھتے ہیں، اور صرف دیکھتے نہیں بلکہ اس کا عملی مظاہرہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ جب ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہم جو انسانی باپ ہیں، جب ہم سے ہمارا بیٹا روٹی مانگے تو ہم کیا اسے پتھر دیتے ہیں، مچھلی مانگے تو کیا اسے سانپ دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں؟ تو پھر آسمانی باپ وہ کہتے ہیں کہ میں آسمانی باپ ہو کر تمہیں اچھی چیزیں کیوں نہ دوں گا۔ باپ ہمیں اچھی چیزیں دینا چاہتا ہے، ہم جو دنیاوی باپ ہیں یہ بھی اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہیں، لیکن یہاں ایک اور سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اولاد بھی ویسا سوچتی ہے؟ کیا اولاد بھی ویسا ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی ہے جیسا کہ باپ کرتا ہے؟ میرے خیال میں شاید ہمیں صرف ایک دن منانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہر سال فادرز ڈے بھی مناتے ہیں، مدرز ڈے بھی مناتے ہیں، ایک پھول جو ہے وہ ماؤں کو دے دیا جاتا ہے، ایک اگر پھول جو ہے وہ والدین کو دے دیا جاتا ہے، اور پھر ہم گھر چلے جاتے ہیں اور پھر اپنی اسی زندگی کے اندر جو ہے ہم کھو جاتے ہیں، اور کلام کے ان حصوں کو شاید ہم پس پشت ڈال کر انہیں بھلا دیتے ہیں، نہ خود یاد رکھتے ہیں اور نہ ہی کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو جا کر ان چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ باپ کے حوالے سے جب ہم جسمانی طور پر دیکھتے ہیں تو کسی نے سوال کیا کہ باپ کیا ہے، تو جواب کچھ اس طرح سے ملا کہ باپ وہ ہے جو آنکھوں سے اظہار کیے بغیر محبت کرتا ہے۔ باپ وہ ہے جو آنکھوں سے اظہار کیے بغیر محبت کرتا ہے۔ باپ وہ ہے جو دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ باپ وہ ہے
جو صرف کما کر نہیں کھلاتا بلکہ کھانے کی قیمت کا احساس بھی دلاتا ہے۔ باپ وہ ہے جو دنیا کو آپ سے متعارف کرواتا ہے۔ باپ وہ ہے جو ذمہ داریوں پر توجہ کرنا سکھاتا ہے۔ باپ وہ ہے جو گر کر صبرنا سکھاتا ہے۔ باپ وہ ہے جو زندگی کے نشیب و فراز میں اپنے بل بوتے پر چلنا سکھاتا ہے۔ اور باپ وہ ہے جو آپ کے اندر نیک تجربات کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ اور باپ کی محبت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ خود باپ بنتے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے شاید ہمیں باپ کی اس اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ بنیادی طور پر ہے کیا، باپ کی محبت ہے کیا۔ کیونکہ جب ہم اس چیز کا خود تجربہ کرتے ہیں، سیب اگر آپ نے نہیں کھایا تو اس کے ٹیسٹ کا آپ کو پتہ نہیں، جب آپ اس کو کھائیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے۔ جب آپ صاحب اولاد ہوں گے اور آپ کی اولاد آپ کے سامنے بھاگے دوڑے گی تو پھر آپ کے اندر آٹومیٹکلی وہ جراثیم جو ہیں وہ امنڈ آئیں گے، نکل آئیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور ایک واقعی ایک جینیٹک ایک چیز ہے کہ جو ہمارے اندر ایک خلیہ پایا جاتا ہے وہ آٹومیٹکلی سامنے آ جاتا ہے اور ہمیں وہ احساس دلاتا ہے کہ میں باپ ہوں اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ کیونکہ جو باتیں شاید میں اپنے باپ سے کہہ چکا ہوں وہ شاید میں اب ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ میرا بیٹا وہ چیزیں مجھ سے کرے، تو پھر وہ بات جو ہے وہ کلک ہوتی ہے کہ آیا میں نے جو کیا وہ غلط کیا۔ آج میرا خیال ہے کہ ہم اگر آج اس فادر ڈے کے اوپر ان تمام باتوں کو جاننے سمجھنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں مسیح یسوع وہ واحد ذات ہے، وہ واحد نمونہ، کامل نمونہ ہے جس نے ہر اس کام کو جو باپ نے اپنے بیٹے کے سپرد کیا تھا وفاداری کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ اپنے باپ کی کرتے ہوئے اسے کیا کیا، پورا کیا اور کہا کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ شاید میں اور آپ یسوع کو اس طرح سے جان ہی نہیں پائے، اس طرح سے سمجھ ہی نہیں پائے اگر ہم مسیحی خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے جب فادر ڈے کے اوپر پروگرام کیا تو بہت سی چیزیں اس طرح کی ہم نے سامنے رکھی کہ اگر ہم مسیح کو پہچانیں گے تو پھر ہمیں سال کے اندر ایک دن فادر ڈے منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ ہم ہر روز فادر ڈے منائیں گے۔ ایک خاندان ہے جسے میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس خاندان میں ایک ریت بنی ہوئی ہے بڑے عرصے سے۔ ان کی سات بیٹے ہیں اور 7 بہو ہیں اور اچھے کھاتے پیتے ویل اسٹیبلشڈ ہو گئے۔ صبح 8 بجے ان کا ٹیبل لگ جاتا ہے، ماں اور باپ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں، 7 کے 7 بیٹے آئیں گے، 7 کی 7 بہویں آئیں گی اور سب سے پہلے آ کر اپنی ماں کو اپنے باپ کو وہ سلام کریں گے، ان سے پیار لیں گے اور اس کے بعد وہ اپنے اس ٹیبل پر آ کے بیٹھیں گے اور ناشتہ کریں گے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی کیا کر، عزت کر، فرما بردار ہے، تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر کیا ہوگی، دراز ہوگی۔ شاید ان خاندان پر میں نے دیکھا کہ مشکل سے ہی کوئی ایسا برا وقت آتا ہے، وہ اور زیادہ اسٹیبل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور زیادہ بہتر سے ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام صرف مسیحیوں کے لیے نہیں، صرف میرے لیے نہیں اور پوری دنیا کے لیے، کہ جو کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، جو کوئی ان کے ساتھ بھلائی کرے گا، اس کا بھلا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، دراز ہوگی۔ آج شاید ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم ماں باپ کی جب بات کرتے ہیں تو اکثر اگر لوگوں نے میرا پروگرام دیکھا ہوگا تو میں اس پروگرام کے آخر میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھا کریں، ان کے ساتھ وقت کو گزارا کریں، اسپینڈ کریں ان کے ساتھ وقت۔ کیوں؟ 2 فائدے ہیں اس میں۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزاریں گے تو اس کے 2 فائدے آپ کو ملیں گے کہ آپ کبھی بڑے نہیں ہوں گے اور آپ کے ماں باپ کبھی بوڑھے، کیونکہ ماں باپ بوڑھے اس وقت ہوتے ہیں، ماں باپ تنہائی کا شکار اس وقت ہوتے ہیں جب ان کے بچے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر
بہت سی بیماریاں، بہت سی پریشانیاں انہیں گھیر لیتی ہیں. اور پچھلے دنوں میں ایک فادر ڈے کے حوالے سے یہ کلپ دیکھ رہا تھا، اور اس کلپ میں ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے میں ٹی وی پہ کام کرتا ہوں ویسے ایک اور بھی بندہ ان کے پاس سے گزرا تھا. بیٹا ادھر آ، ساڑی بھی کدی گل سن لیا کر. انہیں کہا بابا جی دسو کی گل ہے؟ یہ پنجابی میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کو پنجابی میں سننے کا مزہ آئے گا. اس نے کہا بزرگ ساڑی بھی گل کر رہے ہیں. بابا جی دسو کی گل کرا. تو جو بات اس بزرگ کا نے اور اس بزرگ نے کہی، کہتا میں بھی رو پڑا اور وہ بھی رو پڑا. کہتا انہوں نے کہا کہ پتر رہ گئے نوح تے دھیاں رہ گئے ہو. پتر رہ گئے دھیاں، پتر رہ گئے نوح تے دھیاں رہ گئے ہو. تے مائی تے بابا انج بیٹھے جویں بیٹھے چو. میں آج جب تھوڑا سا پیچھے نظر ڈالتا ہوں تو کچھ نظر نہیں ہے. ساری زندگی سوچتا رہا، دیکھتا رہا. میں مسجد میں کھڑا ہو کر یہ بات کہتا ہوں اور وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں. میرا ساتھی میرے سامنے کھڑا ہوا. میرے والد مجھے ہمیشہ ایک آواز دیا کرتے تھے، اور میرے بچپن کا نام میرے بچپن کے نام سے مجھے پکارتے تھے. میرے دونوں بھائی میرے باپ کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن وہ آواز نہیں سنتے تھے. میں آواز سن کر آتا تھا، اور چونکہ میں اپنی ماں کے ساتھ سوتا تھا تو میں آتا تھا، آ کے ان کی یار ذرا میرے پیر کو پیر دبا کر میں چلا جاتا. جب میری شادی ہو گئی، اب میں اپنے کمرے میں ہوں. میرے والد کا کمرہ یہاں پر ہے، میرا کمرہ تھوڑا سا جہاں تو بیچ میں کچن ہے. تو پہلی دفعہ جب میں نے اپنی دروازہ کنڈی کھولی اور باہر نکلا تو میری بھائی نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ابو بلا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں آواز تو نہیں آئی. میں نے کہا تمہیں نہیں آئی، مجھے آواز آئی، کیونکہ یہ آواز سننے کا میرا 30-35 سال کا تجربہ ہے. مجھے پتا کہ میرے والد نے آواز سنی. میں چاہتا میں گیا، جا کے میں نے ان کے پاؤں دبائے، دبا کے میں واپس آیا. جب اٹھنے لگا مجھے کہنے لگے تو جا، چل یار تو غیر وغیرہ ہو گیا، ہم تو جا. میں نے کبھی اپنے والد کو غور سے نہیں دیکھا. آج سوچتا ہوں کاش اسے غور سے دیکھ لیا ہوتا. حالانکہ ان کی شکل میری آنکھوں کی پتلیوں پر ہے، مجھے آج بھی یاد. اپنی ماں سے بہت پیار کیا. میں چاہتا ہوں کہ یہ 60 سال کا بندہ 59 سال کا آپ کے سامنے ہے. آج جو کچھ بھی ہے وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں، میرے ساتھ کے جتنے ہیں سب ڈل چکے ہیں، لیکن میری ماں کی دعائیں، سب سے پہلے میری اپنے خدا کے ساتھ وفاداری، پھر میری ماں کے ساتھ، اور پھر میرے باپ کے ساتھ، وہ مجھے یہاں کھڑے کیا. خدا کے خادم گرے پھر سنبھلے، پھر گرے پھر سنبھلے، اور ہم نے دونوں نے یاد کیا کہ جب تک ہم اب جیتے ہیں ہم صرف خدمت کے لیے ہیں، اور جب تک جیوں گا تب تک خدمت کے لیے جیوں گا. ایک بیٹا راستے میں چلتا ہوا، آخری بات کروں گا اور پھر سے اختتام کریں گے. ایک بیٹا، باپ جا رہے تھے تو بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ بابا یہ کیا ہے؟ اس نے میرا بیٹا یہ قبرستان ہے، جب لوگ مر جاتے ہیں تو یہاں پر انہیں دفنا دیا جاتا ہے. وہ چلے گئے. دوسرے دن پھر وہیں سے مجھے بیٹے نے پھر پوچھا، بولے بیٹا تھا تجھے بتایا تھا کہ قبرستان ہے، جب لوگ مر جاتے ہیں تو انہیں یہاں دفنا دیا جاتا ہے. تو کہتے بابا میں بھول گیا. اس نے بولا بیٹا جب تیرا باپ مرے گا نا تو کبھی نہیں بھولے گا. آپ سے التماس ہے آج کے اس خدا کے کلام کے ان حصوں میں سے درخواست ہے کہ جن کے پاس یہ دولت ہے اس دولت کا فائدہ اٹھائیں. یہ دولت آپ کے ساتھ اس آسمانی شہر یروشلم تک جائے گی اگر آپ اس کی خدمت کر لیں گے. یہ زمینی دولت یہیں رہ جائے گی، یہ سب یہیں ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کی دونوں کی خدمت کر لیں گے، انہیں صبح اٹھ کر سلام کریں گے، ان کی دعائیں لیں گے، رات کو سوتے ہوئے ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے ماما کھانا کھایا کہ نہیں کھایا،
ابو آپ نے کھانا کھایا؟ بے شک انہوں نے کھانا کھا لیا. آپ ڈیوٹی سے جب واپس آئیں تو ضرور پوچھیں کہ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. اگر کھا بھی لیا تب بھی آپ خود کھا رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, میرے ساتھ بھی 2 نماز لے لیں. آپ دیکھیے گا گھر سے نکلتے ہوئے جب آپ ماں اور باپ کی دعا لے کر نکلیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ زندگی کے وہ مشکلات, وہ پریشانیاں آٹومیٹکلی دور ہو جائیں. میں جب اپنی والدہ کے مرنے کے بعد پہلے دن آفس گیا تو مجھے ایسے لگا کہ اب میرے ارد گرد کوئی سار نہیں ہے, میں بالکل خالی ہوں. اور میں ڈرا ہوا تھا, سہما ہوا تھا. میں نے کہا وہ جو دعائیں میرے ساتھ ہی نا, آج وہ دعائیں میرے ساتھ نہیں ہیں. آپ کے پاس ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کریں, ان کے ساتھ وقت کو گزاریں, اپنے خدا کے وفادار رہیں. جیسا میرا اور آپ کا منجس نے مجھے اور آپ کو نجات دی ہے, ہم ہر وقت اسی کا ذکر کرتے ہیں, اسی کے نام کو جپتے ہیں, پرستش اسی کے نام کی کرتے ہیں, پیغام بھی اسی کے نام کا کرتے ہیں کہ اس کے خون کے وسیلے سے مجھے نجات ملی. تو پھر ہم اس جیسی زندگی کو گزارنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ وہ تو اپنے باپ کا وفادار رہا. آج آئیں, عہد کریں آج اس فادر ڈے کے حوالے سے, اور صرف اسے ایک دن نہ کریں, 365 دن اپنے ماں باپ کی قدر کریں, ان کے ساتھ وقت کو گزاریں. آپ دیکھیے گا کہ وہ جس نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ زمینی ضروریات زندگی بھی آپ کو دے گا اور آسمانی زندگی بھی آپ کو وہ ضرور دے گا. آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور عہد کریں کہ ہم اپنے خدا کے وفادار رہیں گے,